لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتیں، چاہے پھر انسان دم ہی کیوں نہ توڑ دے۔ وہ ایک کے بعد دوسری خواہش کرتا ہے اور اپنی خواہشات میں فنا سے بقا تک کا سفر بھول جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ تنقید کرنے سے وہ دراصل اپنے سامنے والے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر کریں کیونکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنے آپ سے زیادہ پرفیکٹ بنا دیتے ہیں، اور معلوم ہے کہ یہی لوگ آپ کو زندگی میں کامیاب بناتے ہیں، کیونکہ عیبوں کو دور کر دیا جائے تو مہارت بچ جاتی ہے۔ ہم نئی نسل کو تعلیم تو دے رہے ہیں مگر علم نہیں، جبکہ ہمیں تعلیم سے زیادہ علم پر فوکس کرنا چاہیے، اور علم تربیت کے بنا ادھورا ہے۔ آپ اس وقت تک پرکشش ہیں جب تک کسی کی آپ تک رسائی نہیں۔ کوشش کریں کہ کسی کو آپ کی ذات تک رسائی حاصل نہ ہو پائے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت آسان کریں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ عورت کی زندگی مرد باپ سے شروع ہو کر مرد خاوند پر ختم ہوتی ہے۔ نصیب والی عورتیں دونوں کا پیار پاتی ہیں۔ اگر فلسطینی بچوں کی یہ چیخیں آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن لیتے تو ممکن ہے روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہتا۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ جب زندگی الٹا سیدھا ناچ نچا رہی ہو تو پیچھے پلٹ کر دیکھنا، ڈھول پر تمہیں کوئی اپنا خاص آدمی دکھائی دے گا۔ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تک تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کی قابلیت سے زیادہ تعریف کرنا چاپلوسی، جبکہ قابلیت سے کم تعریف کرنا حسد ہے۔ غیبت کرنے والا پاکیزگی کے لاکھ لبادے اوڑھ لے، اپنی تنہائی پاک نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ دنیا میں چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ خیال کر گندم کے ایک دانے نے آدم کو فردوس سے نکال باہر کیا۔ اگر توقعات لوگوں سے رکھو گے تو تکلیفوں میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر ہر امید اللہ سے ہوگی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ زندگی ایک کہانی ہے جس میں ہر شخص اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر آپ مشکل حالات میں بھی مثبت سوچ رہے ہیں تو تم پہلے ہی جیت چکے ہو۔
آپ چاہے کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھ لیں، اگر آپ کے دل میں جذبہ انسانیت موجود نہیں تو بیکار ہے۔ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہاں رکھتی ہے۔ خوش اخلاقی، دیانتداری، امانت اور سچائی 4 ایسے اوصاف ہیں جو معاشرے میں سب سے الگ اور منفرد شناخت دے دیتا ہے۔ بدگمانی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ رستا ہوا پانی ہے جو آخر کار کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ کبھی بھی کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں، اپنا سایہ بھی اندھیرے میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہی کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے شاید۔ ہر انسان کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بھی غم ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں۔ ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ جانے دیں، ماضی میں جو ہوا سو ہوا۔ ماضی کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے۔ جو سبق ماضی میں سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹیں، جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں۔ پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ جو تکلیفیں ملی ان پر صبر کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا۔ اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں اور ماضی کی پٹاریاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں، لیکن تلخیوں کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن، آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے جسے ہر لمحے عمل میں لانا پڑتا ہے۔ والد صاحب نے بیٹے کو فرمایا، بیٹا کبھی کسی کی عزت سے مت کھیلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیٹی تمہارے احساسات کے لیے رف کاپی بن جائے۔ ایک دن میں نے اپنے والد کی ان تمام نصیحتوں کا جواب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یوں دیا، بابا جی ان باتوں کا دور گزر گیا ہے۔ آج کے دور کی لڑکیاں خود چل کر آتی ہیں، اور وہ لڑکیاں تو خود ایسا چاہتی ہیں۔ میرے والد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا زلیخا تو بہت زیادہ ہیں، مگر آپ یوسف بن جانا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری کینچی کی طرح چلتی زبان بند ہو گئی۔ میرے پاس اب کوئی بھی جواب نہیں تھا جو بابا جان کے سامنے پیش کر سکتا۔ واقعی بابا جان حق اور سچ کہہ رہے تھے۔ ہمیشہ زلیخا زیادہ ہی رہی ہیں، اور مجھے چاہیے کہ میں یوسف بنوں۔ تیرے یوسف بننے سے زلیخا یہی ہوش و حواس میں آ جائے گی۔ آج کے معاشرے کے لیے ایک زبردست اخلاقی درس۔ جتنے مرضی اوراق پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ بیٹیاں رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈال ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ آدھی زندگی گزر گئی ہے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔
کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اگر آپ میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا گر ختم ہو جائے تو بہتر ہے زندگی کا سبق پھر سے دہرانا شروع کر دیں۔ جو لوگ صرف دماغ کو سنتے ہیں اکثر وہ لوگ رشتے کھو دیتے ہیں، اور جو صرف دل کی سنتے ہیں وہ قدر کھو دیتے ہیں۔ فن تو یہ ہے کہ دونوں توازن میں رہیں۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے ہی نہ گریں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 1000 چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ کچھ دروازے جن کو کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت کافی ہوتی ہے۔